السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ الملک کے مشکل ترین الفاظوں کو آسان تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ اگر آپ قرآن پاک کو آسان تجوید کے ساتھ گھر بیٹھ کر پڑھنا چاہتے ہیں، اپنی غلطیوں کو درست کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے، انشاءاللہ آپ کی تجوید درست ہو جائے گی۔ آج کے اس سبق میں ہم سورۃ الملک کی یہ ایک آیات دیکھیں، 1 2 3 تین تشدید اکٹھی ہیں، اور یہ دیکھیں 1 2 3 یہ تین حروف جو ہیں وہ بھی اکٹھے ہیں۔ ان کو پڑھنا ہے، تشدید کو کس طرح پڑھنا ہے آج کے سبق میں اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ اور اس کے بعد سورۃ الملک شروع ہوتی ہے نا، تو اس میں یہ چھوٹا سا نون آ جاتا ہے، اور اکثر لوگ اس نون کے اوپر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ نون پڑھا جائے گا یا نہیں، کیونکہ آگے آیات بھی ہے، اور اس نون کے اوپر کون سا قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے، آگے خالی الف کا قاعدہ کون سا اپلائی ہو رہا ہے، الف کو کس طرح پڑھنا ہے، نون کو کس طرح پڑھنا ہے، ان کے کیا نام ہیں آج کے سبق میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور اس کے بعد دیکھیں تو سورۃ الملک کی آیات میں دیکھیں تو یہ تین نشان اکٹھے آ رہے ہیں۔ یہاں پر ایک حرف جو ہے وہ ساکن ہے، اس کے بعد آلریڈی ساکن ہے، لیکن اس کے بعد ہم جب اسے ساکن کریں گے تو کس طرح پڑھیں گے۔ یہاں پر تین علامات ہیں، وقف مطلق، وقف لازم اور وقف غفران یا وقف منزل۔ اور یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر کون سا قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے، دو واؤ اکٹھے آ رہے ہیں، ان کو کس طرح پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں تو دو ہا بلکہ تین ہا ایک ہی آیات میں اکٹھے آ رہے ہیں، ان کو کس طرح پڑھنا ہے، اور اس آیات کو کمپلیٹ کس طرح پڑھنا ہے آج کے سبق میں اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجوں سے شروع کرتے ہیں۔ واو زبر وا، لام زبر لا، والا، قاف دال زبر قد، والا قد، دال ساکن ہے تو دال کے اوپر قلقلہ کریں گے، سب سے نیچے درجے والا۔ والا قد، زا یا زبر زی، یا نون زبر ین، نون مشدد کے اوپر ہمیشہ گننا ہوگا، اور یا کے اوپر جو تشدید ہے نا، قرآن پاک میں جب بھی تشدید والا کوئی بھی حرف آئے گا تو اس کو ہم سختی کے ساتھ پڑھیں گے۔ کس طرح، زج، پھر یا کو نون سے ملائیں گے تو نون مشدد آ گئی تو گننا بھی کریں گے، زین۔ اور پھر دیکھیں تو الف آ رہی ہے، اس کے بعد الف ہے اور لام ہے، ان تینوں کو ہم نے چھوڑ دینا ہے کیونکہ یہ تینوں ہی خالی ہیں۔ تو نون کو ڈائریکٹ ہم نے سین کے ساتھ ملانا ہے، نون سین زبر نس، زین نس، سین زبر سا، زین نسا۔ آگے دیکھیں مد متصل آ گئی ہے، تو اس کو کس طرح پڑھنا ہے، اس کو ہم نے 3 سے 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے۔ ہجے کس طرح ہوں گے، میم الف مد زبر ما۔ آگے دیکھیں تو حمزہ کو ہم دال سے ملائیں گے، پھر یہ الف اور لام کو ہم چھوڑ دیں گے، حمزہ دال زبر اد، اور آگے دیکھیں دال نون پیش دن، یا الف زبر یا، دنیا۔ یہاں پر اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں دن یا، کیونکہ یہاں پر کون سا قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے، اخفا کا۔ لیکن قرآن پاک میں 4 ایسے حروف ہیں جن کے اوپر اخفا یا غنہ ہو تو رہا ہوتا ہے، لیکن وہاں پر ہم کرتے نہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ان 4 حروفوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کہاں کہاں پر ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا۔ آگے نیکسٹ آیات کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں سورۃ الملک شروع ہو رہی ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، اور اکثر لوگ بیدہ کر جاتے ہیں، اس ہا کی ادائیگی کو ٹھیک نہیں کرتے، اس کو ہم نے پورا پڑھنا ہے۔ کس طرح، بیدہ، ٹھیک ہے، بیدہ الملک، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ یہاں پر میں نے وقف کیا الذی خالق کا، ٹھیک ہے نا۔ زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں، قدیر الذی، لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہاں پر کون سا رول اپلائی ہو رہا ہے، کون سا قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے۔ پہلے میں نون کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہاں پر اگر ہم سٹاپ کریں گے تو پھر الف کو پڑھیں گے، سٹاپ نہیں کریں گے، یہ لام کا مطلب ہے کہ یہاں پر نہیں، یہ لام ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ پچھلی آیات کو اگلی آیات کے ساتھ ملا کر پڑھ سکتے ہیں۔ کس طرح پڑھنا ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي، ٹھیک ہے، اس چھوٹی سی نون کا نام ہے نون قطنی، کیا کہتے ہیں اس کو، نون قطنی، اور یہ اس وقت پڑھی جاتی ہے جب ہم وصل پڑھتے ہیں، وقف کی صورت میں نون قطنی نہیں پڑھی جائے گی۔ کس طرح، علی کل شیء قدیر، وقف کیا، پھر ہم نے پڑھا الذی۔ یہاں پر دیکھیں تو الف خالی، الف کے اوپر کوئی زبر، کوئی زیر، کوئی پیش نہیں ہے،
تو ہم کیا کریں گے، الف کے اوپر زبر کیوں لگائیے، اس بات کا بھی آپ نے قرآن پاک میں خیال رکھنا ہے کہ جب بھی خالی الف کے بعد دوسرا حرف لام ہے تو ہم کیا کریں گے، الف کے اوپر زبر پڑھیں گے. کس طرح، حمزہ لام زبر ال. اور ایک بات اور، الف کے اوپر جب زبر زیر پیش آ جائے تو پھر ہم اس کو الف نہیں بلکہ حمزہ پڑھتے ہیں. دو طریقے ہیں اس آیات کو پڑھنے کے، کون کون سے، قدیر نلذی اور قدیر الذی. ٹھیک ہے نا، حمزہ لام زبر اللام زبر لا اللہ ذال یا زیر ذی الذی. یہاں پر خالی الف کا قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے، وقف کریں گے تو واصل پڑھیں گے تو نون کتنی کا قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے. دونوں طریقے ٹھیک ہیں، آپ دونوں طریقوں سے اس کو پڑھ سکتے ہیں. تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي وهو على كل شيء قدیر الذی خلق. ٹھیک ہے نا، یہاں پر اس دونوں قاعدے کا آپ کو سمجھ آ گیا. آگے ہم چلتے ہیں اس آیات کی طرف، اس آیات کو پورا پڑھتے ہیں. اولم یروا الی الطیر فوقہم. یہاں پر دیکھیں تو اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ دیکھیں آگے تشدید ہے، پیچھے بھی کھڑا زبر، آگے بھی کھڑا زبر، اور یہاں پر کون کون سے رولز اپلائی ہو رہے ہیں اس کے بارے میں بتاتا ہوں. اس کے ہجے کس طرح کریں گے، صاد فا کھڑا مد زبر صوف. اس کو بھی ہم نے 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا اور کھینچتے ہی فا کے ساتھ ملانا. کس طرح، صوف. آگے فا کھڑا زبر فا، اس کو 1 الف کی مقدار کھینچنا ہے، صوف. آگے دیکھیں یہاں پر ادغام کا قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے، یعنی کہ ایک حرف کو دوسرے حرف میں ہم نے ملانا ہے. ادغام والے جو حروف ہیں ان کو ہم کہتے ہیں حروف یرملون. یہ کتنے ہیں، 6، یا را میم لام واو اور نون. ٹھیک ہے نا، ان میں سے 2 حروف ایسے ہیں جن کے اوپر ہم گننا نہیں کریں گے. کون کون سے، لام اور را. یہ بغیر گننے کے پڑھے جائیں گے، اور باقی جو 4 ہیں یہ گننے کے ساتھ پڑھے جائیں گے. نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے یا واو میم اور نون آ جائیں گے تو وہاں پر ہم گننا کریں گے، یعنی ادغام مال گننا، ادغام گننے کے ساتھ. اس کے ہجے کس طرح کریں گے، تا واو 2 زیر تیوں تیوں، واو زبر وا، صاف تیوں وا، یا قاف زبر یق. حروف قلقلہ میں سے قاف ہے کیونکہ یہاں پر قاف ساکن ہے. و یق، با ضاد زیر بید، وَيَقْبِضْ نون زبرنا، وَيَقْبِضْنَا. اور یہاں پر ہم کیا کریں گے، جب سٹاپ کریں گے تو اس سے پہلا حرف بھی ساکن ہے اور آخری حرف بھی ساکن ہے، تو اس کو کس طرح پڑھیں گے، وَيَقْبِضْن. وَيَقْبِضْن نہیں کریں گے کیونکہ یہاں پر دعا تو ساکن ہے پہلے سے آلریڈی، لیکن نون کو بھی ہم نے ساکن کرنا ہے، وَيَقْبِضْن. اور یہاں پر دعا کا مطلب ہے وقف مطلق. یہاں پر آ رہا ہے، یہاں پر دیکھیں وقف مطلق، میم کا مطلب وقف لازم، اور یہ جو سین جیسا سائن ہے چھوٹا سا ایک، اس کا مطلب ہے وقف غفران. یہاں پر اکثر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ وقف کرنا ہے یا نہیں کرنا. یہاں پر آپ نے ہر حال میں وقف کرنا ہے. یہاں پر دیکھیں اس آیات کو کمپلیٹ پڑھتے ہیں. اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن. آگے دیکھیں، افمن یمشی مکبا علی وجہہ. یہاں پر یہ دیکھیں 2 ہا اکٹھے، ایک ہا کو ہم نے نہیں کھینچنا، دوسرے ہا کو ہم نے تھوڑا سا کھینچ کر پڑھنا ہے. کس طرح، واو جیم زبر وجہ، ہا زیر ہی، وجہی. آگے دیکھیں ہا مد کھڑی زیر ہی، اس کو ہم نے نیچے کی طرف کھینچنا ہے 2 سے 3 الف کی مقدار. وجہی اہدا، اس کو ہم نے حل کے سب سے نیچے والے حصے سے ادا کرنا ہے، حروف حلقی میں سے ہے یہ. علی وجہہ اہدا امن یمشی سویا علی صراط مستقیم.